Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th اردو برج کورس جماعت دہم مضمون اردو کا برج کورس ہے۔ ڈے 37 37واں دن ہے۔ مکمل وضاحت اور جوابات دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ 37واں دن مہارت تصور و ربائی کا تعارف۔ آؤ معلوم کریں عزیز طلباء و طالبات، آپ نے پچھلے سال مختلف شعراء کی زبائیات کا مطالعہ کیا ہے، آپ صنف ربائی سے واقف ہیں۔ آئیے آج ہم جماعت نحم کی درسی کتاب کمار بھارتی سے میر انیس کی ربائی پر مشتمل چند سرگرمیاں حل کریں گے۔ آؤ اہلیت پیدا کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ 4 مصروں اور ایک خاص وزن و بحر میں ادا کیے گئے شاعرانہ خیال کو ربائی کہتے ہیں۔ اکثر ربائی کے پہلے اور چوتھے مصرے میں قافیہ ہوتا ہے۔ ربائی کہنا ایک مشکل کام ہے، اس لیے فن کے ماہر شعراء اسے چیلنج کے طور پر لکھتے ہیں۔ تمام بڑے اہم شعراء کے کلام میں رباعیاں ملتی ہیں۔ میر و سودا، انیس و دبیر، غالب و ذوق، اکبر و رواں، جوش و فراق، امجد و یگانہ، سب نے رباعیاں کہی ہیں۔ درج ذیل ربائی کا بغور مطالعہ کیجیے اور دی ہوئی ہدایت کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ آنکھ ابر بہاری سے لڑی رہتی ہے، آنکھ ابر بہاری سے لڑی رہتی ہے، اشکوں کی ردا منہ پہ پڑی رہتی ہے۔ دونوں آنکھیں ہیں میری ساون بھادو، دونوں آنکھیں ہیں میری ساون بھادو، یا سارے برس ایک جھڑی رہتی ہے۔ سرگرمی نمبر 1، تفہیم پر مبنی سرگرمی۔ مناسب جوڑیاں لگائیے۔ آنکھ، اشک، ساون، ردا، آنسو، چشم، چادر، برسات۔ اس کے جوابات ہے ستون الف: آنکھ، چشم، اشک، آنسو، ساون، برسات، ردا، چادر۔ سرگرمی نمبر 2، ذاتی رائے استحسان کلام۔ دونوں آنکھیں ہیں میری ساون بھادو، اس مصرے کی وضاحت کرتے ہوئے اپنی ذاتی رائے دیجیے۔ اس کا جواب ہے: بندہ 2 صورتوں میں روتا ہے، ایک اللہ کے حضور میں نالہ و فریاد میں اور ہمہ وقت اسی ماحول کی سنجیدگی میں، اور دوسرے مصیبت و پریشانی کے حالات اسے رلاتے رہتے ہیں۔ ربائی میں میر انیس نے بھی ہمیشہ روتے رہنے کی بات کی ہے، لیکن وجہ ظاہر نہیں ہوتی۔ بہرکیف انہوں نے اس ربائی میں اپنے رونے کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں بارش کا موسم تو وقتی ہوتا ہے، لیکن میری آنکھوں کی برسات سال ہا سال جاری رہتی ہے، یعنی ان کی تمام تر زندگی رونے میں گزر رہی ہے۔ ساون بھادو اور جھڑی کے الفاظ بناتے ہیں کہ وہ خوب روتے ہیں۔ آؤ مشق کریں۔ میر انیس کے حالات زندگی کے متعلق اپنے اساتذہ سے مزید معلومات حاصل کیجیے اور اپنی بیاض میں لکھیے۔ میر انیس کا اصل نام میر ببر علی تھا۔ وہ 1802 یا 1803 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ وہ میر حسن کے پوتے تھے۔ میر انیس کے والد میر مستحسن خلیق بھی ایک باکمال شاعر تھے۔ میر انیس نے شاعری کی ابتدا غزل گوئی سے کی، لیکن جلد ہی مرثیہ گوئی کی طرف مائل ہو گئے۔ ان کے مرثیے فصاحت و بلاغت کی عمدہ مثال ہیں۔ میر انیس کو منظر نگاری، کردار نگاری اور رزم نگاری میں کمال حاصل تھا۔ وہ واقعات اس طرح بیان کرتے ہیں کہ پوری تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ نادر تشبیہیں، دلکش استعارے اور آسان زبان کے ان کے کلام کی خصوصیات ہے۔ میر انیس کا انتقال 1874 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوا۔ مرثیہ نگار کے ساتھ میر انیس نے ربائی کے گویوں کی حیثیت سے بھی اپنا مقام بنایا ہے۔ ان کی رباعیوں میں عام طور سے عشق حقیقی، اللہ کی وحدانیت، دنیا کی بے ثباتی، فکر آخرت اور اخلاقی قدروں کے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ آؤ تخیلاتی بنیں۔ چیلنج: ربائی میں موجود لفظ آنکھ پر کسی رسالے، اخبار یا انٹرنیٹ سے چند اشعار تلاش کر کے لکھیے۔ یہ پہلا شعر مرزا غالب کا ہے: رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ سے ہی نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ دوسرا شعر ہے ظفر اقبال کا:
جب نظارے تھے تو آنکھوں کو نہیں تھی پرواہ، جب نظارے تھے تو آنکھوں کو نہیں تھی پرواہ، اب انہی آنکھوں نے چاہا تو نظارے نہیں تھے۔ تیسرا شعر نوشی گیلانی کا ہے۔ دل کا کیا ہے دل نے کتنے منظر دیکھے لیکن، دل کا کیا ہے دل نے کتنے منظر دیکھے لیکن، آنکھیں پاگل ہو جاتی ہیں ایک خیال سے پہلے۔ تیسرا شعر فیض احمد فیض کا ہے۔ تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ یہ آخری شعر ہے، یہ مجروح سلطان پوری کا ہے۔ الگ بیٹھے تھے پھر بھی آنکھ ساقی کی پڑی ہم پر، الگ بیٹھے تھے پھر بھی آنکھ ساقی کی پڑی ہم پر، اگر ہے تشنگی کامل تو پیمانے بھی آئیں گے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔